السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ میاں افتخار ڈیلی نوید پاکستان کے ساتھ میں موجود ہوں آج ڈی این بی کے اسٹوڈیو میں، پروگرام جنوبی پنجاب کی آواز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے بہت ہی اہم ایک بیان دیا ہے کہ جو بھی اپوزیشن ارکان اپنا استعفیٰ جمع کرواتا ہے، اسپیکر اسمبلی کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کو اسمبلی میں بلوایا جائے، تصدیق کرنے کے بعد 30 منٹ کے اندر اندر اس کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے۔ آیا کہ یہ جو استعفے ساری اپوزیشن رکن اسمبلی اپنے استعفے دے کے گھر کو چلے جائیں گے تو کیا یہ حکومت چل پائے گی؟ اس حکومت کا کیا ہوگا؟ اس ملک کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ملک بہتری کی طرف گامزن ہوگا؟ اس ملک میں ترقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس چیز کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ تجزیہ نگار آر جے ندیم ساکی صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا یہ اس ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر سارے اپوزیشن لیڈر ارکان اپنے استعفے دے کے چلے جاتے ہیں تو کیا یہ ملک سے غربت ختم ہو پائے گی؟ کیا یہ جو پچھلے ایک سال سے اسکول بند ہے کیا یہ کھل پائیں گے؟ تو ہمارے ساتھ آر جے ندیم ساکی صاحب موجود ہیں۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم آر جے ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میاں صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک اہم بیان دیا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن اپوزیشن اسمبلی جو اپنا استعفیٰ جمع کرواتا ہے اور اس کو تصدیق کر کے 30 منٹ کے اندر منظور کر دیا جائے، آیا کہ یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی میاں صاحب، بالکل آج ہم نے خان صاحب کا یہ اعلان سنا ہے تو ہم بھی ششدرہ رہ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اپوزیشن کا ارکان جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اس ارکان کو بلا کر اس کی تصدیق کی جائے اور 30 منٹ کے اندر جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی استعفے کو منظور کر لے۔ تو صاف لفظوں میں کہ جو ہے حکومت نے اپوزیشن کو ایک ٹف ٹائم دے دیا ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کو یہ ظاہر کر دیا ہے کہ آپ ہمیں بلیک میل نہیں کر سکتے، اگر آپ ہمیں بلیک میل کریں گے تو ہم بھی آپ کو بلیک میل کریں گے۔ یہ حکومت کی بلیک میلنگ ہے اپوزیشن کو۔ تو اس پر میری آج مریم نواز صاحبہ سے بھی گفتگو ہوئی، میں نے ان کو ٹیلی فون کیا اور میری ان سے خصوصی گفتگو ہوئی، اور میں نے جب ان سے یہ استعفوں کی بات کی تو انہوں نے بات کو تھوڑا گول مول کر دیا، جس سے مجھ پر یہ واضح ہوا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ استعفے دینے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف حکومت کو جو ہے وہ ڈرا رہی ہے، اور اگر بائی چانس اپوزیشن استعفے دے بھی دیتی ہے تو استعفے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اپوزیشن گھروں کو جائے گی، حکومت اپنی قائم رہے گی، کیونکہ ایسے قانون ایسے لاز جو ہیں وہ اسمبلیز کے اندر پاس ہو چکے ہیں جس کا اگر اپوزیشن نہ بھی ہو تو حکومت چلے گی۔ اچھا ندیم صاحب، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو پچھلے ایک سال سے اسکول بند ہیں، کیا ان بچوں کا مستقبل آگے گیا ہے؟ یہ جو عوام ترس گئی ہے، جو 30 روپے کلو آلو ہوتے تھے، ہمیں 30 روپے کلو ملتے تھے، آج وہ 150 روپے کلو ہیں، تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو غریب عوام کا کیا ہوگا اور بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی میاں صاحب، جو بات ہے بچوں کی، تو بچوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی تعلیم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اسکول جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے بھی زائد عرصے سے بند آ رہے ہیں، اور آج تو جناب وزیر تعلیم صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ اسکول جو ہے وہ 31 مارچ تک مزید بند رہیں گے۔ تو اس سے صاف ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم کے حق میں نہیں ہے، یہ حکومت جو ہے یہ بچوں کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ میں نے باہر کی کنٹریز کے بچوں کی تعلیم دیکھی ہے، انہوں نے کرونا کے دوران بھی اپنے اسکول بند نہیں کیے، بلکہ حفاظتی SOPs کے تحت بچوں کو اسکول بلایا ہے اور انہوں نے اس کلاسز جاری رکھی ہیں، جبکہ پاکستان میں حکومت نے ایسا کوئی اقدام اٹھانے کے بجائے بچوں کی تعلیم کو ڈسٹرب کر دیا، بچوں کو گھروں میں بٹھا دیا، بچوں کو مفلوج کر دیا۔ اب اگر مثال کے طور پر سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد بچے اسکول جائیں گے تو پہلے نمبر پر تو وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی 4تھی کلاس سے اگر کوئی 5ویں کلاس سے ہے، ایک تو اس کا 1 سال ضائع ہو گیا، دوسرا وہ اسی کلاس سے دوبارہ شروع کرے گا۔ اگر اس کو پروموشن بھی کر دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں، اس کو اگلی کلاس میں بھیج دیتے ہیں، تو اگلی کلاس میں اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو کہ اس سے وہ اگلی کلاس میں جا سکے۔ یعنی یہ ایک تعلیم پر ڈاکہ مارنے کی بات ہے، یہ ٹوٹلی تعلیم پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ تو اس پر میں حکومت سے بھی یہی کہوں گا کہ خدا را تعلیم جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم ہے، تو اس پر کچھ تھوڑی سی غور کریں، کچھ تھوڑی سی حفاظتی SOPs کے تحت اسکولوں کو کھول دیا جائے۔
جی ندیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، آپ نے جیسا کہا کہ 31 مارچ تک سکول بند رہیں گے، اگر 31 مارچ تک سکول بند رہتے ہیں تو اس کے بعد تو گرمیاں آ جائیں گی، اس کے بعد پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی 3 ماہ کے لیے، یعنی کہ اگلا سال جو ہمارا آنے والا ہے اس کے پہلے 6 ماہ بھی ہمارے سکول بند رہیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، یہ جیسے بیانات آ رہے ہیں، جیسی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اسکول اگلے 6 مہینے کے لیے بھی بند رہیں گے، اور اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی بچوں کے گھروں میں ہی گزریں گے، بچوں کی تعلیم جو ہے وہ یوں ہی برباد ہوگی۔ جی ندیم صاحب، میرے سننے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ اسکول اس لیے نہیں کھولے جا رہے کہ ہمارے یونیورسٹیوں سے کالجوں سے بچے پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے جب باہر جائیں گے تو گورنمنٹ کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اس لیے 1-1.5 سال کے لیے ان بچوں کی تعلیم کو روک دیا گیا ہے کہ جو پیچھے والے بچے ہیں ان کو نوکریاں دے دی جائے، ان کے سال ضائع کر کے ان کو ابھی اور چلایا جائے تاکہ یہ ابھی ہمارے پر بوجھ نہ بن سکے۔ کیا آیا کہ یہ بات بالکل درست ہے یا اس کے منافی ہے؟ جی میاں صاحب، یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، اور پچھلے دنوں جب مجھے بھی اس بات کا تھوڑا سا علم ہوا تھا تو میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق بھی کی تھی، لیکن یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتانے والی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس پر ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اچھا ندیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا، یہ جو غریب عوام پہ جو اتنے ٹیکس لگے ہیں، جو اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو اس سے غریب جو آدمی ہے جو 2 وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، وہ 30 روپے والے آلو 150 میں کیسے خریدے گا؟ یہ ہماری عوام تو برباد ہو گئی ہے، ہمارا ملک جو ہے پیچھے چلا گیا، تو اب اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے خان صاحب کو کون سے لائحہ عمل اپنانے ہوں گے کہ اس ملک کو بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکے؟ دیکھیں، خان صاحب نے شروع دن سے جو ہے وہ غلط فیصلے کیے ہیں۔ میں خان صاحب کے شروع دن سے لے کر آج تک جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی درست تسلیم نہیں کرتا کہ آیا کہ کوئی ایک فیصلہ بھی خان صاحب کا درست تو نہیں، خان صاحب کے تمام فیصلے غلط ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے RJ ندیم ساکی صاحب۔ اپنے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، اپنے ہوسٹ میاں افتخار کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر اور نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔